منزل من اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ ثبوت دو قسم کے ہیں، خارجی اور داخلی۔ خارجی ثبوت، سب سے بڑا ثبوت محمد الرسول اللہ کا فرمانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا۔ شہادت آپ کی، اور یہ بھی دو حیثیتوں سے ہے۔ آپ کی شہادت شخصاً یہ زیادہ نمایاں تھی اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوا، جبکہ حضور خود موجود تھے۔ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے 40 سالہ آپ کی زندگی کا تجربہ کیا تھا، جنہوں نے ایک کاروباری شخصیت کی حیثیت سے آپ کے معاملات کا مشاہدہ کیا تھا، جن کے سامنے آپ کی صداقت اور دیانت اور امانت، ایفاء عہد، اس کا پورا نقشہ موجود تھا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں جن کے سامنے چہرہ محمدی موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ ما ھذا بوجہ کذاب، دیکھنے والا فطرت سلیم الفطرت انسان پکار اٹھتا تھا، اللہ پاک ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور کی شخصیت، حضور کی ذات، یہ گویا کہ سب سے بڑا ثبوت تھا، اور آپ کی شہادت، آپ کی گواہی، یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں باہم ایک دوسرے کے شاہد ہیں۔ قرآن محمد کی رسالت پر گواہی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن کی قسم ہے اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن کا منزل من اللہ ہونا، اس کا ثبوت ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک پہلو تو وہ ہے جو اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت سامنے تھا، حضور کی ذات، حضور کی شخصیت، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، حضور کا وجود، حضور کی شبیہ، حضور کا چہرہ۔ اور دوسرا پہلو جو دائم ہے اور آج بھی ہے، وہ ہے حضور کا وہ کارنامہ جو تاریخ کی ایک انمٹ شہادت ہے۔ وہ آپ پوچھیں ایچ جی ویلز سے، وہ پوچھیں ایم این رائے سے، وہ پوچھیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے، اتنا عظیم کارنامہ یہ خود اپنی جگہ پر، اور وہ جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اعلیٰ انقلاب یہ قرآن ہے، میرا اسلحہ یہ، میرا سلاح یہ، میرے لیے تو اصل طاقت یہ، میری قوت کا سرچشمہ یہ، میری تاثیر کا منبع یہ، اس سے بڑی گواہی امر کیا ہوگی؟ تو یہ تو ہے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی خارجی شہادت۔ یعنی ایک لفظ میں کہا جائے گا شخصیت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شخصیت حضور کے اپنے زمانے میں آپ کی حیات دنیاوی کے دوران، آپ کی حیات طیبہ کے دوران، اس کا وہ پہلو زیادہ نمایاں تھا جو میں نے بیان کیا، سیرت، کردار، شخصیت، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے آج بھی وہ کارنامہ جو آپ نے سر انجام دیا، عقلیں دنگ ہیں۔ مائیکل ہارٹ کہنے پر مجبور ہوا ہے، the only person supremely successful in both the secular and religious planes یا fields، کیا لفظ ہے اس میں اشتباہ ہے، نہایت کامیاب، یہ گویا کہ ثبوت ہے، اور ان کا فرمانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ داخلی کیا ہے ثبوت اس کا؟ وہ انسان کا اپنا تجربہ باطنی، جس کو اس دور میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ پیش کیا ہے علامہ اقبال نے۔ اصل یقین کسی شے کا ہوتا ہے تجربے سے۔ 1000 آدمی کہیں چینی میٹھی ہے، اگر آپ نے نہ چکھی ہو تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی ہے تو ٹھیک ہے، ہوگی میٹھی۔ کیا کوئی وجہ مجھے معلوم نہیں ہوتی؟ مجھے کیوں دھوکہ دینا چاہیں گے 1000 آدمی؟ یقیناً میٹھی ہوگی، لیکن ہوگی سے آگے بات نہیں بڑھتی۔ البتہ جب انسان چینی کو چکھ لے، اس کے اپنے ٹیسٹ بڈز جو ہیں بتا رہے ہیں یہ میٹھی ہے، اب ہوگی نہیں ہے۔ ہوگی اور ہے میں جو فرق ہے وہ ہے در حقیقت انسان کے اپنے تجربہ، your own experience۔
میں نے خود چکھا ہے، میٹھی ہے۔ بالکل اسی اعتبار سے اقبال نے کہا افسوس یہ ہے کہ آج کی دنیا جو ہے صرف جو ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے، تجربہ خارجی، صرف اس کو جانتی ہے نوع انسانی آج۔ ایک تجربہ اس سے کہیں زیادہ معتبر معتمد وہ تجربہ باطنی ہے انسان کا۔ کوئی شے آپ کا دل گواہی دے، یہ دل گواہی دینے پر مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، ان دنوں بہت زیادہ میرے ذہن پر یہ حاوی رہا ہے۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یہ دل کی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم دل نے گواہی نہیں دی تو خاص انسان عرب ہو، عربی نسل ہو، عربی زبان اس کی ہو، لیکن اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ لغت غریب ہی ہے، نامانوس سی بات ہے، اس کے اندر پیوست نہیں ہے، اس کے ذہن کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ دل گواہی دیتا ہے انسان کا، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ قرآن انسان کی اپنی فطرت کو اپیل کرتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے اپنے من میں جھانکنے کی۔ ذرا کبھی اپنے من میں جھانکو، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری۔ یہ جو انداز ہے جس کے لیے کہ وہ میر کا وہ شعر جو ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے علامہ ابن قیم نے رحمہ اللہ۔ اصل میں انسان کوئی چیز محسوس کرے پھر اس کی تعبیرات کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ کوئی شخص خوبصورتی سے اس کی تعبیر کر سکتا ہے، کوئی اس انداز میں نہیں کر سکتا۔ بڑی پیاری تعبیر ہے ابن قیم کی کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے، بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اتنی ہارمنی ہے، اتنی ہم آہنگی ہے فطرت انسانی۔ اور ہمارے دور کے ایک بزرگ ہیں، متصوف صوفی بزرگ ہیں، وہ یہ کہا کرتے اسی بات کی تعبیر کے لیے بڑا سادہ انداز، قرآن اور انسان کی روح یہ گرائی ہے، ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ وہی بات جو مولانا روم نے کہی، از کجا می آدی آواز دوست۔ قرآن کو پڑھ کر سن کر روح انسانی محسوس کرتی ہے کہ اس کا منبع اور سرچشمہ بھی وہی ہے جو میرا اپنا منبع اور سرچشمہ ہے، جہاں سے میں آئی ہوں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ کلام بھی وہیں سے آیا ہے۔ یہ جو جس کو آپ سمپیتھیٹک وائبریشن کہیں، اس سمپیتھیٹک وائبریشن سے جو یقین پیدا ہوتا ہے، یقیناً اس کلام کا منبع اور سرچشمہ وہی ہے جو خود میرے وجود کا، میری ہستی کا اور میری روح کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ یہ ہم آہنگی ہے کہ جو اصل باطنی تجربہ بن جائے تبھی یقین ہوتا ہے کہ یہ کلام واقعتاً اللہ کا ہے۔ تبارک و تعالی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔